السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان سن 8 ہجری کو آپ مکہ کی جانب روانہ ہوئے، یعنی جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے مر الزہران میں، وہاں سے آپ 17 رمضان کو مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اور جب روانہ ہوئے تو راستے میں صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمۃ، فرمایا آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، آج کا دن وہ ہے کہ جس دن حرمت حلال کر دی جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آج کا دن وہ دن ہے جس دن کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ قریش کو عزت بخشے گا، قریش کے لوگوں کو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کی وجہ سے ابو سفیان بھاگ کر مکہ والوں کے درمیان گئے اور ان کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں اس طریقے کی بات ہو چکی ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے امان کا اعلان کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ابو سفیان تمہارے گھر میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ ساری باتیں مکہ والوں کے درمیان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعلان کر دیا۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل چکے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اور دیگر چیزیں اور دیگر صحابہ دیگر ذمہ داریوں پر مامور ہیں۔ اسلامی لشکر مکہ کے اندر اچانک قریش کے سر پر پہنچ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، امان پا چکے ہیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے، امان پا چکے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مسجد حرام میں داخل ہو چکے ہیں، امان پا چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قریش کے کچھ لوگوں نے کچھ اوباشوں اور بدماشوں کو باہر رکھا تاکہ اگر جھڑپ وغیرہ ہو، لڑائی وغیرہ کی نوبت آئے تو اس طریقے سے معاملہ یہاں سے نپٹا لیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا ہوتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے ان سے کچھ جھڑپ ہوئی اور کچھ جو ہے کہاں سنی ہوئی، اور ایسی صورت میں 12 مشرکین شہید کر دیے گئے اور 12 مشرکین کا قتل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے پورے امن و امان کے ساتھ، اس چھوٹی سی جھڑپ کے علاوہ اور کسی قسم کے حملے کی، لڑائی کی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رعب، پورے دبدبہ اور پورے جو ہے جوش کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام 10,000 کا بڑا لشکر لے کر کے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے، صحابہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ آپ نے مسجد حرام کو، اللہ کے گھر کو، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا شروع کر دیا۔ 360 بت نصب تھے، اسی کے اندر بڑے بڑے بت تھے۔ مکہ والے کافر مشرکین انہی کے سامنے سجدے کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، رکوع کیا کرتے تھے، عبادتوں کے اور دیگر کام کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اکھیڑنا شروع کیا، گرانا شروع کیا۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام ہی مٹ جانا ہے۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا تو اب باطل کے رہنے کی جگہ وہاں نہیں رہ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے یہ کام کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، 2 کھمبوں پر اپنا ہاتھ رکھا، دیکھا تو مکہ کے تمام لوگ، قریش مکہ، کفار مکہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی بھیڑ جمع ہو چکی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ بتاؤ، تم خود
اپنے آپ سے، اپنے نفس سے پوچھ کر اس سوال کا جواب دو، تمہارے ساتھ کیا جائے؟ تم نے مجھے مارا، تم نے میرے قتل کی تدبیریں کی، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، میرے ساتھ طرح طرح کی غلط حرکتیں کرتے رہے، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا جائے؟ میرا 10,000 کا لشکر یہاں موجود ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ مکہ والوں نے بڑی محبت سے جواب دیا، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے رحم کی توقع ہے، ہمیں آپ سے رحم کی امید ہے، ہم آپ سے رحم کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، سب کے سب کو معاف کیا جاتا ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مارا، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کی، وہ لوگ جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کی، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو ساحر کہا، نبی کو جادوگر کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، پاگل اور مجنون اور دیوانہ کہا، نہ جانے کیسے کیسے القابات سے پکارے، انہوں نے بڑی محبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی امید کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی رحمتیں لٹائی، اور کیوں نہ لٹائیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی صرف انسانوں کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، چیزوں کے لیے، ذرات کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، جانوروں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتیں لٹائی، مکہ والوں کو معاف کر دیا، جاؤ آزاد ہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جاتا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جا رہا ہے، تم سب کے سب آزاد ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر کے خانہ کعبہ کی کنجی، اس کی چابی ہمیشہ ہمیش کے لیے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، اور کہا یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ رہے گی، اور تم سے جو لے گا وہ ظالم ہوگا، اللہ کی نظر میں وہ ظالم تصور کیا جائے گا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کعبہ کی چھت پر چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اور دوبارہ سے کعبہ کی چھت سے صحابہ کرام کو، دیگر لوگوں کو، فضاؤں کو اذان کی آواز سنائی دینے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، آپ نے وہاں نماز پڑھی، 8 رکعت نماز ادا کی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، بعض لوگوں نے اسے چاشت کی نماز تصور کیا، بعض لوگوں نے اسے فتح کی نماز کہا، بعض لوگوں نے اسے شکر کی نماز کہا، بہرحال جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے اعلان کے باوجود 10 بڑے بڑے مجرموں کا نام لے کر کے یہ اعلان کیا تھا، اگر یہ کعبے کے پردے سے لٹکے ہوئے بھی ملے تب بھی انہیں قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ عادی مجرم تھے، بڑے بڑے کرمنل تھے، وہ موسٹ وانٹڈ لوگ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا۔ لیکن اس میں سے بھی کچھ لوگ اسلام لے آئے، جیسے اکرمہ بن ابو جہل ہیں، اسی طریقے سے اور دیگر لوگ، وہ لوگ اسلام لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا، اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل یہ مسلمان ہو کر کے صحابی ہونے کے شرف سے وہ جو ہے سرفراز ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بن گئے۔ تو یہ بڑے بڑے مجرمین تھے، کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بقیہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایسے ہی کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے اس موقع سے اسلام قبول کیا، پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے، جیسے صفوان بن امیہ، اس حوالے سے ایک واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ عمیر بن وہب جمحی کے یہ دوست تھے، عمیر بن وہب جمحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنے دوست کے تعلق سے پناہ مانگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دے دیا، صفوان بن امیہ مسلمان ہو گئے، فضالہ بن عمیر بھی مسلمان ہو گئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے دن فتح کے دوسرے دن خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا کہ مکہ یہ حرمت والا شہر ہے، خانہ کعبہ یہ حرمت والی جگہ ہے۔ آپ نے کہا یہاں کے پودوں کو، یہاں کی کسی چیز کو کاٹا نہیں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح سے فارغ ہو کر کے 19 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کیا۔ اس دوران لوگوں سے بیعت کرتے رہے، بہت سارے لوگ، کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، مرد حضرات سے ہاتھ ملاتے تھے، عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ بیعت کن باتوں پر ہوتی تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی کو اپنی اولاد کو بطور خاص ناحق قتل نہیں کرو گے، اور جو ہے کسی پر الزام نہیں لگاؤ گے، اور جو ہے بھلائی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ یہ مختلف طرح کی باتوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا، یہ مکہ آپ کا علاقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے بڑھے تھے، جہاں آپ کو نبوت ملی تھی، آج مکہ فتح ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی ہو چکی ہے، 61واں سال چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا۔ مکہ فتح ہو گیا تو مدینہ کے انصار صحابہ اندیشے میں مبتلا ہو گئے، کیا اب ہمیں رسول چھوڑ دیں گے؟ کیا اب ہمارا علاقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے؟ کیا محمد الرسول اللہ اب اپنے علاقے میں رہنے لگ جائیں گے؟ کیا ہمارے علاقے میں نہیں جائیں گے؟ اس قسم کے خدشے کا اظہار کیا ان لوگوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، انصاری صحابہ سے پوچھا کیا بات کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ ہر صورتحال میں رہنے کا وعدہ کیا تھا، لہٰذا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہو چکا ہوں، میں تمہارا بن چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں، اور میں وفادار ہوں، بے وفائی نہیں کرتا۔ مکہ فتح ہو گیا ہے، اس کے باوجود میں مدینہ میں رہوں گا، کیونکہ مدینہ میرا شہر ہے اور تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے بھی مختلف علاقوں میں صحابہ کرام کی نگرانی میں مختلف جو ہے فوجیں روانہ کی، مختلف لشکر روانہ کیے، مختلف کاموں کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، اور یہیں پر آ کر کے بہت سارے وفود نے، بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری جماعتوں اور گروپوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس طریقے سے مکہ فتح ہو گیا، اور اس طریقے سے صحابہ کرام کا قبضہ مکہ مکرمہ پر ہو گیا، اور یہ صلح حدیبیہ جو ہو چکی تھی 2 سال پہلے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا تھا کہ صلح ہو گئی تو اب مکہ فتح ہونے کا دروازہ کھل گیا، اور ٹھیک 2 سال کے بعد صلح حدیبیہ ہو جانے کے ٹھیک 2 سال کے بعد اللہ نے مکہ شہر، خانہ کعبہ واپس صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ اللہ جس کی مدد کرنا چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے اللہ کر سکتا ہے۔ انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کہتا ہے چیزیں ہو جایا کرتی ہیں۔ اس نے کہا چیزیں ہو گئی، اس نے کہا مکہ فتح ہو گیا۔ فسبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد کی تفاصیل کیا ہیں، اس کے بعد کی مزید کیا چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔